السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میرے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر عزت، صحت، دولت، طاقت اور نعمتوں میں بے انتہا برکتیں عطا فرما رہے ہوں گے اور مزید عطا فرماتے جائیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسکلی مجھے تھوڑا سا بات کرنا تھا عشق حقیقی اور عشق مجازی پہ۔ ہمارے اندر جو ایک کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ عشق حقیقی اللہ تعالیٰ سے عشق کرنے کا نام ہے، اور عشق مجازی جو ہے وہ کسی بندے سے عشق کرنے کا نام۔ ایسے پرسنلی میں اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں اگر عشق ہے تو وہ عشق ہی ہوتا ہے، اور ایونچولی وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیتا ہے۔ اگر آپ کو وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ملا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عشق نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی ہے۔ اس کو آپ کسی بھی اور چیز کا نام دے سکتے ہیں لیکن اس کو آپ عشق کا نام نہیں دے سکتے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم عشق مجازی جو لوگ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا کرتے ہیں، مطلب اس کو دیکھیں، اس کے ایگزامپل لیں کہ پہروں آپ ٹھہرے رہتے ہیں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ کوئی بھی وقت وہ دے دے تو آپ اس سے پہلے اس سے جا کے ملنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مطلب بے انتہا چیزیں جو اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو وہ مطلب ہم کرتے ہیں جو نارمل لوگ نہیں کرتے، اور لوگ آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جس نے بھی عشق کر کے دیکھا ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ایونچولی اللہ تعالیٰ مل ہی جاتا ہے اگر عشق واقعی آپ کا سچا ہو۔ اب اگر کسی نے کسی سے محبت کی، وہ اس سے شادی وغیرہ، نکاح وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے گا، مانگے گا اسے رو رو کے، گڑ گڑا گڑا کے، اور اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اپنی جو پسند کی چیزیں ہیں اور میرے سے رو کے مانگو۔ اور سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو توبہ ہے۔ وہ ہم مانگتے کم ہیں بٹ سٹل ایک عشق حقیقی اور عشق مجازی کی بات ہو رہی ہے تو اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں عشق مجازی کو عشق حقیقی سے۔ تو ہمیں بھی مطلب مجھے جو پرسنلی کو فیل ہوا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کبھی انتظار نہیں کرتے، بس وہ ایک نماز ہوتی ہے تو جلدی جلدی ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اسے گلے سے اتارتے ہیں ٹکریں مار کے، اور ہم نے کبھی نماز کا انتظار ہی نہیں کیا۔ ہم کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے پہروں ٹھہرے ہی نہیں، ہم کبھی اللہ تعالیٰ کے بلاوے کا انتظار نہیں کیا۔ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے انتظار کرنا، ایک پیاس رہنا، ایک کسک رہنا کہ ایک نماز ہو تو دوسری کا انتظار ہے، دوسری ہو تو تیسری کا انتظار ہے، تیسری ہو تو چوتھی کا۔ اسی طرح چاشت کا، تہجد کا، اشراق کا، کوئی بھی باتیں کرے وہ، اور مطلب روزوں کا، حج کا، مدینے جانے کا، مکہ جانے کا، تو یہ ہمیں انتظار کبھی رہا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ ہمیں تو یہ سمجھیں ایک ڈر سا رہتا ہے کہ یار اب نماز کی اذان ہو گئی ہے تو ہمیں پڑھنی ہے۔ مطلب جو پڑھتے ہیں وہ بھی بعض اوقات اس طرح کے نماز میں ہی ہم جو ہے بہت سارے اور خیال ہوتے ہیں۔ اگر عشق مجازی کو دیکھا جائے کہ تو جب ہمارے سامنے وہ بیٹھا ہوتا ہے تو ہمیں دنیا جہان کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، ہمیں دنیا جہان کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، بس ہمیں کچھ بھی کسی بھی طرح جو ہے وہ کچھ بھی کر گزرنا ہے کہ یہ ہمارا ہو جائے کسی طرح۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ اس طرح کا کچھ نہیں کر گزرتے کہ یہ ہمارا ہو جائے۔ اس کے لیے تو وہ تو ہے ہی ہمارا نا، ایک ہم نے جو ایک بنا رکھا ہے، کیونکہ ہمیں وراثت میں ہی اسلام مل گیا ہے۔ ادروائز جو نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں یا جو کافر مسلمان ہوتے ہیں، تو ہمیں عشق کے آداب اگر ہم سیکھ جائیں گے تو پھر چاہے وہ عشق حقیقی ہو یا مجازی ہو ہم کر جائیں گے۔ لیکن ہمارا بیسکلی ابھی ریسنٹلی یہ ہے کہ ہم نے عشق کو، ہوس کو ایک عشق کا نام دے دیا ہے۔ لائک اگر ہمیں کسی بندے سے عشق ہوتا ہے تو ہمیں دنیا جہان کی کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی، ہمیں وہ بندہ چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں تو ہمیں دنیا جہان کی ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ ایک مطلب ہماری جو ریسنٹ سوچ ہے، بنگلہ، گاڑی، یہ سب چاہیے ہوتا ہے، حالانکہ تقاضۂ عشق تو ہے کہ ہمیں رب چاہیے ہو، باقی دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اور پھر جب اس طرح کا عشق ہو جاتا ہے پھر یہ جہان اور وہ جہان، موت کا ڈر وغیرہ جو ہے وہ بہت
ہی ایک مائنیوٹ سی چیز ہوتی ہے، ہمیں تو ڈر ہی نہیں رہتا کیونکہ ہم نے ملنا کس سے ہے۔ تو اگر عشق کریں اسی طرح مطلب اگر آپ کسی لڑکی سے بھی عشق کریں یا کوئی لڑکی لڑکے سے عشق کرے تو ہم نے دیکھا ہے کہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، پسند کی شادی کر لیتے ہیں، گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب اگر اس کو کنیکٹ کر لیں آپ عشق حقیقی کے ساتھ تو پھر تو آپ کو یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ پھر آپ کو دنیا جہان کی کوئی فکر نہ ہو، آپ ایک دفعہ بھاگ جاؤ اس کے لیے، آپ ایک دفعہ بس اسی کو چاہو اور اسی کی خواہش ایک دل میں ہر وقت پنپتی رہے، 24 گھنٹے اس کا خیال ہو۔ تو پھر لیکن رب کے لیے ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ ہم سب کچھ اپنا چھوڑ کے ایک دفعہ بھاگ جائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ایک میکدہ چلاتے تھے، سوری میکدہ کہہ دیا میں نے، اللہ تعالیٰ بہت معافی فرمائے، آتش کدہ چلاتے تھے اور فارس کا سب سے بڑا آتش کدہ چلاتے تھے۔ لیکن ان کے دل میں ایک کسک پیدا ہوئی تو وہ نکل پڑے، کوئی گھر بار کچھ نہیں، ورنہ شہزادوں جیسی زندگی گزار سکتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اللہ کا عشق قبول کیا۔ تو یہ عشق یہ ہوتا ہے، عشق کے تقاضے بھی یہی ہیں۔ اور اسی طرح مطلب ہم کسی بھی طرح اگر عشق کو کنیکٹ کریں تو عشق حقیقی اور عشق مجازی کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ ہمیں عشق مجازی اگر کرنے کے آداب آ جائیں تو ہم آبویسلی عشق حقیقی سے جا ملیں گے، اور یعنی کہ اگر اسے مانگو تو پھر صبر کرو نا، دعاؤں میں مانگو، تہجدیں میں مانگو، رو رو کے مانگو، اس کے ساتھ حج کرنے کی کسک رکھو دل میں، اس کے ساتھ جو ہے ایک نیک پاک رشتہ رکھنے کی کسک رکھو۔ اب ایون اگر ویسٹ میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بھی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جو ادھر رہتے ہیں، ہاں تھوڑا سا وہ ایک جو ایک ریسنٹ ہائپ بنا ہوا کہ اتنی گرل فرینڈز ہوں یا کچھ اس طرح ہو تو وہ ایک اس کو بڑا پلے بوائے وغیرہ مطلب سمجھا جاتا ہے، لیکن عزت کی نگاہ سے میاں بیوی کو ہی دیکھا جاتا ہے۔ ادھر بھی جو شرعی جو مطلب لحاظ ہیں وہ سارے جو ہیں بیکاز وہ اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں، وہ کسی کے اوپر کوئی جو ہے فریڈم پہ کوئی قدغن نہیں لگانا چاہتے، بٹ سٹل عشق حقیقی عشق مجازی ہمیں ہمیشہ جو ہے عشق مجازی میں تو ہم آداب کا لحاظ رکھتے ہیں، لیکن عشق حقیقی میں ہم آداب کا لحاظ بالکل بھی نہیں رکھتے۔ عشق حقیقی میں کیا کرنا ہے ہمیں کہ وہی آداب جو ہم عشق مجازی میں کر رہے ہیں تو اگر ہم ان کا خیال رکھیں، اس کی ناراضگی کا، اس کی رضامندی کا، اس کے تہواروں کا، ویلنٹائن ڈے کا خیال رکھتے ہیں، اور محرم کا خیال بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہم مطلب جتنے بھی اگر دیکھا جائے تو عشق حقیقی کو عشق مجازی سے مطلب ملانے کے لیے، پاک ترین رشتوں میں بدلنے کے لیے کوئی ایگزامپلز لینے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اگر مطلب دیکھ لیں، صرف تھوڑا سا اگر وہ کر لیں، زیادہ میں اس لیے نہیں بول سکتا کیونکہ پھر وہ مولوی صاحبان ہیں وہ فتویٰ لگا دیں گے کہ یار آپ نے کیسے ویلنٹائن کو اس سے ملا دیا۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں ویلنٹائن کو اس سے ملا رہا ہوں، بیسکلی یہ صرف اس طرح ہے کہ ایک ویلنٹائن ڈے کی انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے مطلب اس کے لیے پھول وغیرہ خریدنے ہیں، اسی طرح اور بہت سارے مطلب ڈیز وغیرہ وہ مناتے ہیں کہ بھئی ہمیں عشق مجازی کے وہ خوش رکھنا ہے، گھٹنوں پہ بیٹھ کے اس کو پھول پیش کرتے ہیں، پرپوز کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور ساری دنیا کے سامنے جتنا جو بندہ ساری دنیا کے سامنے پرپوز کرے گا اس کو اتنا زیادہ جو ہے اس کو ایک بہترین لور قسم کا سمجھا جائے گا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے عشق ہے تو ہمیں پوری دنیا کے سامنے سجدہ کریں اسے، ہمیں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو چاہے ٹریفک میں پھنسے ہیں، سڑک پہ ہیں، پارک میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، سجدے رئیز ہو جائیں تاکہ اس کو پتہ لگے، اور اس کو تو پتہ ہی ہے، پوری دنیا کو بھی پتہ لگے، اور عشق ایسے ہی خوش ہوتا ہے نا۔ اور عشق حقیقی، عشق مجازی اگر واقعی حقیقی ہو تو وہ عشق حقیقی کی قربت ضرور دلا دیتا ہے، پھر چاہے وہ ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو۔ فار ایگزامپل اگر ہم ٹوٹ گئے عشق میں تو اللہ تعالیٰ سے ہم رو رو کے کہتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ آخر کار تو ہمارا جو ہے ایک رسی اللہ تعالیٰ ہی ہے،
اسی طرح اگر عشق مجازی میں ہمیں کوئی بھی شکوہ ہو تو ہم پوری دنیا سے نہیں کرتے، کوئی بھی اس کے بارے میں بات ہو تو پوری دنیا سے نہیں کرتے، بلکہ ہم اس سے بھی نہیں کرتے، چھپاتے رہتے ہیں۔ اگر وہ بھی اپنی کوئی جو ہے عجیب سی بات ہمیں بتا دے تو ہم کہتے ہیں اچھا یار بس ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے عشق۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اب جب ہمیں شکوہ ہوتا ہے تو ہم ایک بڑا الحاد کا راستہ اپنا لیتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہے نا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جب اگر کچھ بھی انسان ہے، کبھی ٹوٹتا ہے، کبھی شکوہ کرتا ہے، کبھی شکایت کرتا ہے، تو یہ آداب کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ اس کی شکایت کسی اور سے کی جائے۔ ہم اکثر کہتے ہیں یار میری قسمت میں ہی ایسا ہے، یار اللہ تعالیٰ میری سنتا ہی نہیں ہے، یا پھر ہم شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں نا، یہ آداب کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی بات کریں۔ تو یہ تو میرا ایک جو میں بہت گناہ گار، بدکار، زیانکار، ناچیز سا بندہ ہوں، یہ میرے خیالات ہیں کہ ہمیں عشق مجازی بھی اگر پاکیزگی سے کیا جائے تو وہ ہمیں ڈیفینیٹلی عشق حقیقی کے آداب جو ہے وہ سکھا دے گا۔ اب جیسے ایک ہم کسی بندے سے عشق مجازی ہی کرتے ہیں، اگر اس کے بارے میں کوئی بری بھی بات پتہ چلے تو ہم اس کو بالکل پس پردہ ڈال دیتے ہیں، اور جیسے ملحدین وغیرہ آگے سوالات وغیرہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اس سے دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو عشق حقیقی کے آداب کا تقاضا نہیں ہے نا۔ عشق حقیقی کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی وسوسہ آ رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب ضرور دیتا ہے۔ اور میں نے ہزار قسم کے ایسے شکوک و شبہات ہر کسی کے، ہر مسلمان کے ذہن میں پنپتے رہتے ہیں ہر وقت، کیونکہ یہ ہے ہی وسوسوں کا دور۔ تو جتنے بھی وسوسے میں نے کسی کو ٹرانسفر کیے ہیں، یعنی کہ کسی سے پوچھنے کی کوشش کی ہے، تو مجھے نہیں ملا کبھی اس کا جواب، اور جن کا جواب میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا میرا فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ حق ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ بہت سی ایسی باتیں، اتنے پیچیدہ سوالات ذہن میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جن کا جواب یا جن کو اگر کسی سے ڈسکس کیا جائے تو شاید وہ تو پتہ نہیں مارنے پہ تل جائے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ صحیح کر دیتا ہے۔ تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا عشق حقیقی اور عشق مجازی کے بارے میں۔ آؤٹ کم یہی ہے کہ عشق مجازی کے آداب جو ہیں وہ آپ کو عشق حقیقی پہ بھی اپلائی کرنے چاہیے، اور ویسے ہی، اور اگر آپ کو آداب نہیں آتے تو پھر عشق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اوکے دوستو، یہ تھے میرے ویوز، آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔